محترم ناظرین، آپ کی یہ جو آنکھیں ہیں جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس وقت میرا ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ دونوں ہاتھ اور یہ پیر جس کے ذریعے سے آپ چل پھر سکتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا اس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں؟ اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو ہم مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن اگر شکر ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملاتا ہوں جو معذور ہے لیکن اس کے باوجود ہم سے بھی افضل ہے۔ آئیے ہم اس کا تذکرہ سنتے ہیں۔ عبداللہ نامی ایک شخص مصر کے سمندر کے کنارے ایک سفر پر رواں دواں تھا، تو اس نے جھوپڑی میں ایک آدمی سے سنا کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اندر گیا اور جا کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھوں سے لولا ہے اور پیروں سے لنگڑا ہے، اس کے باوجود زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ پر اپنی نعمتیں بارش کی طرح کر۔ تو اس نے حیرت سے اس آدمی سے سوال کیا، اس معذور آدمی سے، جناب آپ آنکھوں سے اندھے ہیں، آپ لولے ہیں، لنگڑے ہیں، پھر کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو اس معذور آدمی نے کہا کہ یقیناً میں اندھا، لولا، لنگڑا ہوں، لیکن میرے اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ بخدا کہ اگر اللہ آسمان کو کہہ دے کہ مجھ پر آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، اور پہاڑوں کو حکم دے کہ مجھے کچل دے، اور اسی طرح زمین کو کہہ دے کہ مجھے نگل جائے، اور سمندروں کو حکم دے کر مجھے ڈبو دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کمزور جسم میں میری ایک زبان صحیح سالم ہے جس سے میں بول سکتا ہوں۔ اب اس زبان کی نعمت کا شکر اگر میں زندگی بھر ادا کرتا رہوں تو بھی اس ایک نعمت کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو 3 دن سے میرے گھر سے گیا ہے اور غائب ہے، واپس نہیں آیا۔ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میرے بیٹے کو تلاش کر کے ذرا لے آؤ تو اچھا رہتا ہے۔ تو اس عبداللہ نے سوچا کہ ایک ایسے صبر کرنے والے اور ایک ایسے شکر کرنے والے کی خدمت کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے جنگل میں تلاش کرتے ہوئے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا نیچے گرا ہوا ہے، اس کے اوپر مٹی کا ایک تودا گرا ہوا ہے، اور اس کی لاش کو جنگل کے درندے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس کے باپ کو کیا کہوں گا، لیکن ہمت کر کے آیا اور اس کے باپ کے سامنے کہا کہ تیرے بیٹے کی لاش وہاں گری ہوئی ہے اور اس کو جنگل کے درندے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو اس پر باپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اللہ نے میرے بیٹے کو، میری اولاد کو نافرمان نہیں بنایا، اس نے میرے بیٹے کو جہنم کا ایندھن نہیں بنایا۔ پھر انا للہ و انا الیہ پڑھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ایک چیخ نکلی، پھر وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو عبداللہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تو اس کی آواز سن کر آزو بازو کے لوگ آئے اور آ کر دیکھا کہ وہ جو معذور آدمی ہے، اندھا لولا لنگڑا، مر چکا ہے۔ لوگ آ کر اس کی آنکھوں کو چومنے لگے، اس کی پیشانی کو چومنے لگے۔ تو عبداللہ نے ماجرا دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، یہ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عاشق رسول، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کا اسٹوڈنٹ ابو قلابہ ہے جو بڑے محدث ہیں، حدیث کے عالم ہیں۔ تو ناظرین، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اندھا، ایک لولا لنگڑا آدمی، زندگی کی کوئی رمق اس کے اندر نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی زبان اللہ کے ذکر، اللہ کے تعریف، اللہ کے شکر میں تر ہے، جبکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھوں کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، ہاتھوں کی نعمت دی، پیروں کی نعمت دی۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں؟ تو اسی لیے ناظرین،
ہم ہر دم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، گھر میں بھی، سفر میں بھی، گاڑی میں بھی، بازار میں بھی، دکان میں بھی، چلتے پھرتے، سوائے ٹوائلٹ کی جگہ کے، وضو سے ہو یا نہ ہو، ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ان الفاظ سے ادا کیجیے گا: الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ۔